اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں۔ اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو، اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے تو اللہ پاک اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا۔ اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے غافل ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل اور ہوش رکھتے ہیں۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو؟ اور اس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، حالانکہ وہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کو علم میں ترقی عطا فرما، آمین۔ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ اور جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے۔ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، کون ہے جو اللہ پاک کو قرض دے، اچھا قرض۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے؟ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر جو کتنا ناشکرا ہے۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوں گے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یقین رکھ کے جو میرے بندے ہیں ان پر ابلیس تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اور قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے ہی کافی ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ اے ایمان والو، کہیں گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے۔ بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے۔ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اب جو یتیم ہیں تم اس پر سختی مت کرنا، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فرما دے کرتے ہو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ انہی جیسا برا ہوگا۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ بے شک اللہ پاک توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو۔